بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے جب امام حسین علیہ السلام کو 10 محرم کے بعد قتل کیا گیا تو امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت کو قیدی بنا لیا گیا اور انہیں کوفہ کی طرف بھیج دیا گیا اور پھر کوفہ سے شام کی طرف بھیج دیا گیا۔ اہل بیت محمد جیسے ہی دربار یزید میں پہنچے تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جب ہمیں دربار یزید میں پیش کیا گیا تو ہم سب زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ جب ہمیں یزید کے سامنے کھڑا کیا گیا تو میں نے کہا، اے یزید، تجھے خدا کی قسم، تیرا کیا خیال ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس حال میں دیکھیں تو ان پر کیا گزرے گی؟ یزید نے شامیوں سے کہا، تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس دوران ایک ملعون نے آواز لگائی۔ اس نے کہا کہ ان سب کو قتل کر دے اور کسی کو زندہ نہ چھوڑ۔ نعمان بن بشیر سے رہا نہ گیا، اس نے یزید سے کہا، اے یزید، خیال رکھ، یہ اہل بیت رسول ہیں، اگر رسول اللہ ان کو اس حال میں دیکھیں تو ان پر کیا گزرے گی، تو ان کو وہ مقام دے جو وہ رکھتے ہیں۔ پھر یزید نے حکم دیا کہ علی بن حسین کو اور اس کے اہل بیت کو ایسے مکان میں رکھو جو انہیں سردی سے بچا سکے اور نہ گرمی سے۔ اسی حال میں اہل بیت رسول علیہ السلام کو رکھا گیا۔ شدت سرما اور گرما سے ان کے چہرے جھلس گئے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، یزیدی سپاہی ہمارے پاس آئے اور وہ ہمیں یزید کے پاس لے جانا چاہتے تھے تو انہوں نے ایک لمبی رسی لی اور اس رسی میں ہمیں اس طرح باندھا جس طرح بھیڑ بکریوں کو باندھا جاتا ہے۔ رسی کا ایک سرا میری گردن میں تھا اور دوسرا میری پھوپھی جناب ام کلثوم کی گردن میں تھا۔ یہی رسی میری پھوپھی عقیلہ قریش ثانیہ زہرا اور میری بہن جناب سکینہ کے شانوں کے ساتھ باندھی گئی تھی۔ باقی جو چھوٹی بچیاں اور بچے تھے ان کو ہمارے ساتھ ہانکا جا رہا تھا۔ ہم میں سے اگر کوئی چلنے میں اپنی کمزوری تھکاوٹ کی وجہ سے سستی دکھاتا تھا تو اسے تیز چلانے کے لیے مارا جاتا تھا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، جب اہل بیت علیہ السلام کو دربار یزید میں لایا گیا تو اس وقت یہ ملعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور شراب پی رہا تھا۔ جب کھانے پینے سے فارغ ہوا تو شطرنج کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک سونے کی طشت میں اس کے تخت کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ شطرنج کھیلنے کے دوران جب اپنے ہمکار پر غلبہ حاصل کرتا تو غلبہ کی خوشی میں 3 جام شراب جو کے چڑھا لیتا، پھر اس برتن کو تخت کے نیچے زمین پر پھینک دیتا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو ہمارا شیعہ ہے وہ شراب پینے سے اور شطرنج کھیلنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر کبھی کسی کو یہ چیزیں نظر آ جائیں تو یزید پر لعنت کرے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ تعداد میں آسمان کے ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اسلام میں یزید بن معاویہ وہ پہلا شخص ہے جس کے لیے جو کی شراب بنائی گئی۔ جب اس کے لیے شراب لائی گئی تو اس کے تخت پر دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اس کے قریب تھا۔ شراب خود بھی پیتا تھا اور اپنے ہم نشینوں کو بھی پلاتا تھا اور کہتا تھا، اے میرے ہم نشینوں، میرے یارو، پیو اور خوب پیو، یہ شراب بابرکت ہے۔ اس سے زیادہ بابرکت بات یہ ہے کہ میں زندگی میں پہلی بار شراب پی رہا ہوں اور حسین علیہ السلام میرے دشمن کا سر بھی میرے قریب پڑا ہوا ہے، دسترخوان بھی میرے لیے بچھا ہوا ہے، اب میں پورے سکون اور مزے کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ ہمارے آقا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، سن لو، جو ہمارا شیعہ ہے شراب سے پرہیز کرے، یہ شراب ہمارے دشمنوں کی شراب ہے۔ اس سفر کو نیکسٹ ویڈیو میں جاری رکھتے ہوئے اللہ حافظ۔